بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی یعنی مؤنث لفظی میں جو فرق ہے وہ پڑھیں گے۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی میں فرق۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود ہو۔ یہ ایک تعریف ہو گئی۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود ہو، یا یوں کہو کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جو انڈا یا بچہ دیتی ہو۔ مؤنث حقیقی وہ ہے جو انڈا یا بچہ دیتی ہو، جیسے امرأۃن، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود ہے۔ اس کے مقابلے میں جاندار مذکر رجل موجود ہے۔ امرأۃن عورت، تو رجل کا کیا معنی؟ مرد۔ دیکھو عورت کے مقابلے میں اسی کے جنس میں سے مرد موجود ہے۔ اور میں نے آپ کو دوسری تعریف یہ کی کہ مؤنث حقیقی وہ ہے جو انڈا یا بچہ دیتی ہو، تو آپ سمجھ گئے۔ اسی طرح ناقۃن، ناقۃن کا معنی ہے اونٹنی، تو مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر ہو۔ تو ناقۃن اونٹنی، اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے جمل اونٹ موجود ہے، تو اس کے مقابلے میں اونٹ آ گیا۔ تو ناقۃن اونٹنی یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے جاندار مذکر، جاندار ہے، اس کے اندر جان ہے، مذکر ہے، اونٹ موجود ہے۔ اور باقی دوسری تعریف آپ کو پتہ ہے، مؤنث حقیقی وہ جو انڈا یا بچہ دیتی ہو، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اتانن گدی مؤنث حقیقی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کے جنس میں سے جاندار مذکر موجود ہے، وہ کیا؟ حمارن گدھا، تو گدی کے مقابلے میں گدھا آ گیا، عورت کے مقابلے میں مرد آ گیا، اونٹنی کے مقابلے میں اونٹ آ گیا۔ مؤنث لفظی یا غیر حقیقی، مؤنث غیر حقیقی یا مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود نہ ہو۔ یہ تعریف یا یہ تعریف کہ مؤنث لفظی وہ ہے جو انڈا یا بچہ نہ دیتی ہو، جو انڈا یا بچہ نہ دیتی ہو۔ جیسے دیکھنا دراجتن سائیکل، اب مؤنث تو ہے، اس کے آخر میں گولتا ہے، مؤنث تو ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے جاندار مذکر موجود نہیں ہے، اور یہ بچہ یا انڈا بھی تو نہیں دیتی، تو آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح محفظۃن بستہ، یہ بھی دیکھو مؤنث لفظی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے جاندار مذکر موجود نہیں ہے، انڈا یا بچہ بھی نہیں دیتی۔ اسی طرح ساعتن گھڑی، یہ بھی دیکھو مؤنث تو ہے لیکن مؤنث لفظی ہے، غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اس کے جنس میں سے جاندار مذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ظلمتن اندھیرا، یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث لفظی ہے، غیر حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے۔ اسی طرح لیلۃن، اسی طرح سماء آسمان، یہ مؤنث ہے، آپ دیکھ رہے ہو آخر میں یہ مؤنث کی اپنی 3 علامتیں پڑھی تھی، گول تا الف مقصورہ، تو یہ الف ممدودہ موجود ہے، مؤنث ہے۔ اسی طرح شمسن سورج، یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کی تصغیر شمائی ستون آتی ہے، مؤنث سماعی ہے۔ اسی طرح ارضن زمین، یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کی تصغیر ارضۃن آتی ہے، مؤنث سماعی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اس کی جنس میں سے کوئی جاندار مذکر موجود نہیں ہے، انڈا یا بچہ نہیں دیتی، تو یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث لفظی ہے۔ مؤنث حقیقی و لفظی کی مزید تشریح۔ کلبتن کتیا، کلبن کتا، تب یہاں دیکھو کلبتن یہ مؤنث حقیقی ہے کتیا کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کے جنس میں سے جاندار مذکر کلبن کتا موجود ہے، تو یہ کلبتن یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے۔ اسی طرح دیکھنا ہرۃن بلی، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے مذکر موجود ہے، کیا؟
ہرن بلا، اور آپ کو پتہ ہے بلی بچے بھی دیتی ہے۔ اسی طرح ثعلبۃ لومڑی، یہ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کے جنس میں سے ثعلب لومڑ موجود ہے۔ اسی طرح بنت مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں ولد لڑکا موجود ہے۔ اسی طرح ماں مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کے جنس میں سے اب باپ موجود ہے۔ اسی طرح دیکھو مرغی، تو اس کے مقابلے میں مرغا موجود ہے، تو مؤنث حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے مذکر حیوان مذکر موجود ہو، حیوان مذکر موجود ہو۔ اور دیکھو میں نے دوسری تعریف آپ کو یہ کی تھی کہ جو انڈا یا بچہ دیتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے مرغی انڈا دیتی ہے۔ اسی طرح ناگن مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے مذکر حیوان ناگ موجود ہے۔ اسی طرح گائے، اس کے مقابلے میں بیل موجود ہے۔ گائے کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں بیل موجود ہے۔ اسی طرح بھیڑ، بھیڑ مؤنث ہے تو اس کے مقابلے میں مینڈا مذکر حقیقی موجود ہے۔ یہ بھیڑ مؤنث ہے اور یہ مینڈا یہ مذکر ہے، تو بھیڑ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے مینڈا موجود ہے مذکر۔ اسی طرح گوڑی گوڑا، گوڑی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے حیوان مذکر گوڑا موجود ہے۔ اسی طرح بکرا بکری، بکری مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں بکرا موجود ہے۔ اسی طرح شیر شیرنی، تو شیرنی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے شیر مذکر حیوان موجود ہے۔ اسی طرح ہرن ہرنی، تو ہرنی کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے حیوان مذکر موجود ہے۔ اسی طرح کبوتر کبوتری، تو کبوتری کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی کی جنس میں سے حیوان مذکر کبوتر موجود ہے۔ اسی طرح مور مورنی، مورنی مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں مذکر حیوان مور موجود ہے۔ نافذۃ کھڑکی، اب یہ مؤنث لفظی ہے، مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر موجود نہیں ہے۔ سلۃ ٹوکری، مؤنث لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر موجود نہیں ہے۔ نظارۃ اینک، مؤنث لفظی ہے غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہیں ہے۔ سنۃ سال، مؤنث لفظی ہے غیر حقیقی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود نہیں ہے۔ خریطۃ نقشہ، مؤنث لفظی ہے۔ سبورۃ تختہ، یہ بھی مؤنث غیر حقیقی ہے، لفظی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں مذکر حیوان موجود نہیں ہے۔ اور دوسری تعریف میں نے آپ کو کیا کی تھی؟ جو انڈا یا بچہ نہ دیتی ہو، تو آپ کو پتہ ہے یہ انڈے یا بچے نہیں دیتے ہیں۔ نیز ایک اور فرق، مؤنث حقیقی کے لیے اردو زبان میں ایک نہایت خوبصورت اور جامع لفظ موجود ہے، وہ ہے مادہ۔ تو مؤنث حقیقی کے لیے اردو میں کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مادہ۔ اور اس کے مقابلے میں مذکر حقیقی کے لیے نر کا لفظ بولا جاتا ہے۔ نمبر 2، مؤنث حقیقی دنیا کی ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک زبان میں کوئی اسم مؤنث حقیقی ہو اور دوسری زبان میں نہ ہو، تو مؤنث حقیقی دنیا کی ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے۔ جیسے عورت اردو میں مؤنث حقیقی ہے، تو امراتن عربی میں بھی مؤنث ہے، خاتون فارسی میں یہ بھی مؤنث ہے، زنانی پنجابی میں مؤنث ہے، خزہ پشتو میں، لیڈی انگلش میں، ہر زبان میں مؤنث ہی ہے۔ تو مؤنث حقیقی ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے، جبکہ مؤنث غیر حقیقی یعنی مؤنث لفظی جو ہوتا ہے، جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہیں ہوتا، تو
تو مؤنث غیر حقیقی مؤنث لفظی ہر زبان کا یہ اپنا اپنا ہوتا ہے، ہر زبان کا اپنا اپنا، اور اس کا کوئی قاعدہ بھی مقرر نہیں ہوتا۔ جیسے سورج اردو میں مذکر ہے، جبکہ سورج کو عربی میں شمسن کہتے ہیں، تو شمسن عربی میں مؤنث ہے۔ اسی طرح کتاب اردو میں مؤنث ہے، کتاب اردو میں مؤنث ہے، اور کتاب عربی میں مذکر ہے۔ اسی طرح زمین اردو میں بھی مؤنث ہے، اور زمین کو عربی میں ارضن کہتے ہیں، تو ارضن عربی میں بھی مؤنث ہے۔ تو یہ جو مؤنث لفظی ہیں یہ ہر زبان کا اپنا اپنا ہوتا ہے، جبکہ مؤنث حقیقی ہر زبان میں مؤنث ہی ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق تھا، بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔